مزاجا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی، آپ لوگ آج تشریف لائے سی پی او آفس گجرانوالہ میں۔ میں بہتر سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کو بلا کے بریفنگ دوں ایک واقعے کے متعلق اور پولیس کے رسپانس کے متعلق اور پولیس کی پرفارمنس کے اوپر۔ آپ لوگوں کو جیسے علم ہے کہ 27 تاریخ کو تقریباً ایک روز قبل علاقہ تھانہ گرجاغ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایکٹیولی رسپونڈ کیا۔ میں میری ٹیم جس میں ایس پی سٹی ہیں، ایس پی انویسٹیگیشن اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب اور تمام جو ہمارے افسران، ہماری سی آئی اے کے انچارج کو سرفراز انجم کو، اس کے علاوہ ہمارے ایس ایچ او گرجاغ، ایس ایچ او بھگوان پورہ اور اس کے بعد ایس ایچ او ہمارے ماڈل ٹاؤن بھی اس موقع پر پہنچے، اور یہ تمام ٹیم جو ہے اس میں مطلب 7 سے 8 ایس ایچ اوز جو ہیں اپنی ٹیمز کے ساتھ اس کو چیلنج سمجھ کے ہم نے لیا۔ ہمیں تقریباً 11 بجے ہمیں پتہ چلا کہ جی دودھ والا بھی وہاں پر آیا ہے، جس کے بعد اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس وقت عورت زندہ تھی۔ اس سے پھر ہمیں تفتیش میں بڑی ڈیفیکلٹیز آنا شروع ہو گئی، کیونکہ ہم جو سوچ رہے تھے وہ اس وقت نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے کیمرہ جات کی مدد سے، آپ یقین کریں کہ تقریباً 2 گھنٹے کے درمیان جو اس گلی سے گزرا ہے اس کو ہم نے ہر ایک کو شامل تفتیش کیا، اور یہ ہم نے 8 سے 10 گھنٹے کے اندر گجرانوالہ پولیس نے یہ کیا، اور اس میں پھر شارٹنگ کرتے ہوئے ہم اس بندے تک پہنچ گئے اپنے ٹارگٹ کے اوپر۔ تقریباً اگلی صبح 5 بجے کے قریب ہم نے اس کو شارٹ لسٹ کر کے پکڑ لیا کہ یہ ایک وہ بندہ ہے جو اس وقت مشکوک یاد رہا۔ اس کا نام یاسر تھا، اور یاسر کو جب ہم نے پڑھا اور اس کی تفتیش کی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس نے کنفیشن کی کہ جی میں ہمسایہ ہوں اور یہ گھنونی حرکت میں نے کی ہے، اور یہ میں نے مقتولہ کے خاوند جو ہے اس کے مصطفیٰ کے کہنے پر یہ میں نے کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ جی مصطفیٰ نے مجھے 4 دن پہلے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کہا کہ میں اپنی بیوی اور اپنی 2 بچیوں سے بہت تنگ ہوں، میں ان سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، تمہارے پر بھی قرضہ ہے۔ اس نے یاسر نے بتایا کہ جی میں جوئے میں تقریباً 2.5 لاکھ کا قرضہ مجھ پہ ہار کے چڑھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا اتار دوں گا، تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیگم کی 2 بالیاں بھی اس کو لا کر دیں جو اس نے بیچی، 28,000 روپیہ ایز اے ٹوکن منی، ایز اے بیانہ اس کو دیا گیا کہ تم یہ کام کرو، باقی کے پیسے بھی میں تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا اتنا آرکیسٹریا کہ جی آپ نے اس کو چھری سے مارنا ہے، پسٹل سے مارو گے تو آواز آئے گی، دروازہ میں کھول دوں گا اور تم اس طرح انٹر ہوگے، اور اس کے بعد یہ کام کرنا۔ ملزم نے ہمیں انکشاف کیا کہ یاسر نے کہ جی میں جب انٹر ہوا تو اس وقت عورت نچلے کمرے میں تھی، بچے سوئے ہوئے تھے، میں نے اس کو بائی فورس اوپر لے کر گیا، اور پھر میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی مارنے سے پہلے، اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ اب میں تمہیں جو ہے وہ مارنے لگا ہوں تمہارے خاوند کے کہنے پہ، اور پھر عورت نے کہا کہ اب تم مجھے مار ہی دو، یعنی کہ میں اب زندہ بھی نہیں رہنا چاہتی، اس لیے وہ انتہائی پیسفل طریقے سے اس نے اپنی گردن کٹوائی۔ اور اس کے بعد اس نے انکشاف کیا ملزم نے کہ جب میں مار کر نیچے آ رہا تھا تو اس وقت بچی چھوٹی جاگ گئی، وہ مجھے جانتی تھی، جس کے بعد میں نے اس کو بھی پکڑ کے اوپر لے جا کر تو اس کا بھی گلا کاٹ دیا۔ تو یہ ایک انتہائی گھنونی، اور آپ یقین کریں کہ اتنی افسوسناک تھی کہ اس کے اوپر پھر ہم نے اب ان کو گرفتار کر لیا ہے، ملزمان ہمارے پاس ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ میں آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پولیس کی مدد کی، ہم پہ ٹرسٹ کیا، اور میں خاص طور پہ ایک دفعہ پھر پوری ہماری ماما اوپر بلا رہی ہے، اس کو بھی بہانے سے اوپر لے جا کر جہاں ماں کو قتل کیا ہوا تھا وہیں پہ اس کا بھی گلا کاٹ دیا۔ بیک گراؤنڈ کرمینل ہے یا مصطفیٰ کا، اور آیا جو اتنی بادی ہماری جنہاں لے کے 30 لاکھ کے قریب، اس نے اس کو صرف اپنا ہتھیار ہی ملا ہے مارنے کے لیے قاتل، اور بھی بڑے اجرتی قاتل ہیں شہر میں۔ یہ تو جی اب میں تفتیش کر کے پتہ کروں گا کہ اس نے اس کو سلیکٹ کیوں کیا۔ دیکھیں ابھی پریلیمنری ہے انویسٹیگیشن، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 12 گھنٹے کے اندر یہ کیس سالو کیا، تفتیش ابھی جاری ہے، آج ریمانڈ لیا گیا ہے، ریمانڈ کے اوپر اب پتہ چلے گا کہ مزید محرکات کیا ہیں۔ شروع میں اس نے یہی بتایا ہے کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ کہ 140 ارب روپے کے ٹھیکے داروں پہ بھی پولیس کی نگرانی کروا دی جائے تاکہ ہمارا گجرانوالہ
एक दफा समझ बड़ी मेहरबानी जी। MNA साहब बोल रहे हैं पहले। अल्लाह के आप कह रहे हैं कि पुलिस पे इंतजामिया से ज्यादा ट्रस्ट है। MNA साहब से बात। मैंने जो बात है मैं आपको बता सबसे दूं, पहले तो सबसे मैं पहले- मैडम मरियम नवाज साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छे ऑफिसर्स यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं। ये जिस तरीके से कातिल ने प्लानिंग की थी वो बाकायदा अगर आप देखें ना मूवीज में, जैसे सीरियल किलिंग पे सीरियल किलर्स जो हैं प्लानिंग करते हैं। मैंने जब मुझे इत्तला मिली तो मुझे इलाके के लोग ये कहते थे ये एक अंधा कत्ल है जिसका पता नहीं चला।